الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق خاص اور اس کے فضل و کرم سے آج ہم نے 19ویں تراویح مکمل کی ہے، اور آج کی تراویح میں 19واں جز ہم نے سماع کیا، جس میں سورۃ الفرقان کا ایک بڑا حصہ مکمل سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل کا نصف حصہ ہم نے سنا ہے۔ چونکہ ہم تراویح میں جو آیتیں سنتے ہیں ان میں سے ایک آیت کریمہ یا ایک آیت کریمہ کا کوئی حصہ لے کر آپ کے سامنے کچھ تفسیری معلومات رکھتے ہیں، تو آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم نے یعنی جو 3 صورتیں سماع کی ہیں، ایک مکمل صورت، ایک صورت کا بڑا حصہ اور ایک صورت کا نصف حصہ، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سورۃ الشعراء میں کافی تفصیل سے ہے، سورۃ النمل کے آغاز میں بھی اس کا ایک حصہ بیان کیا گیا ہے، اور سورۃ الشعراء میں بھی اشارتاً جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے کئی پہلو ہیں، آپ کی زندگی کو جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اس میں آپ کی نجی زندگی کا ایک حصہ آپ کی عصا کا بھی ذکر ہوا ہے۔ آپ کی عصا سے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معجزاتی طور پر اس میں جو صلاحیت رکھی تھی، ایک تو وہ پانی پر ضرب ایک مار لگانے کی وجہ سے، ایک مار مارنے کی وجہ سے وہ یعنی راستہ اس کا بن جانا، پتھر سے پانی نکل کے آ جانا، یہ سب اللہ رب العالمین نے ایک معجزاتی طور پر اس میں وہ صلاحیت اللہ نے رکھی تھی۔ باذن اللہ موسیٰ علیہ السلام کی جو عصا تھی وہ کئی ایک شکلیں اختیار کر جاتی، اس سے کئی کام ہو جاتے تھے، اس میں ایک یہ بھی کہ جو ہے وہ سانپ کی شکل بھی جو اختیار کر لیتی تھی باذن اللہ تعالی۔ ایسے میں موسیٰ علیہ السلام کی عصا جو سانپ کا جو روپ جو دھار لیتی تھی، اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے کئی مقامات پر بیان فرمائے ہیں، سورۃ الاعراف میں، سورۃ الشعراء میں، سورۃ طٰہٰ میں، سورۃ النمل میں، سورۃ القصص میں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان سب مقامات پر اللہ رب العالمین نے جو موسیٰ علیہ السلام کی عصا سانپ کی جو شکل اختیار کر لیتی تھی، اسے اللہ رب العالمین نے کبھی جان یہ لفظ استعمال فرمائے ہیں، کبھی حیۃ کہا اللہ تعالیٰ نے، کبھی اس کو ثعبان کہا ہے۔ مجھے آج کی اس نشست میں یہی بتانا ہے کہ ایک ہی سانپ کو اللہ رب العالمین نے الگ الگ نام دیے ہیں، کچھ جگہ پر جان کا لفظ، کچھ جگہ پر ثعبان اور کچھ جگہ پر جو ہے حیۃ۔ اس میں کیا مناسبت ہے، مفسرین کے اقوال کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے ہم ان آیاتوں کو ایک مرتبہ جو ہے مطلب پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ چونکہ آج کی تراویح میں سورۃ الشعراء کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، لیکن وہاں پر ثعبان کا لفظ ہے۔ آج ہم نے سورۃ النمل بھی سماع کیا ہے، اور اس میں جو سانپ کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس میں جو جان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الشعراء میں بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، قال اولو جئتک بشیء مبین قال فأت به ان كنت من الصادقین فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین۔ دیکھو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ثعبان کا لفظ استعمال فرمایا۔ سورۃ النمل کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتيكم منها بخبر وآتيكم منها بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون۔ اور اللہ رب العالمین نے سورۃ طٰہٰ کے آغاز میں کہا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری قال القیہا یا موسیٰ فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں حیۃ کہا، سورۃ النمل میں اور سورۃ القصص میں بھی اللہ تعالیٰ نے جان کہا، اور سورۃ الشعراء میں اور اس سے پہلے سورۃ الاعراف میں اللہ رب العالمین نے ثعبان کہا۔ جو جدا جدا جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور کہاں کہاں کس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اس میں بڑی معنویت ہے۔ مفسرین کے اقوال کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن سردست ہم یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ حیۃ، جان اور ثعبان اس کے معنی کیا ہیں۔ جب ہم عربی زبان میں حیۃ کا جو معنی آتا ہے، حیۃ اسم جنس ہے، یعنی سانپ کے لیے ایک عام سا لفظ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ انسان، اس میں مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، اس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور پھر اس میں طرح طرح کی شکلیں بدل جاتی ہیں۔ تو پھر اسی طرح سے جب ہم کہتے ہیں کہ حیۃ تو وہ اسم جنس ہے، یعنی اس میں چھوٹا سانپ، بڑا سانپ، تذکیر، تانیث، سب چیزیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ سانپ کے لیے ایک عام سا لفظ ہے، ایک جو ہے مطلب یعنی دنیا بھر میں جتنی بھی سانپ کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں سب اس کے اندر داخل
شکل ہیں جب ہم کہتے ہیں حیتن، لیکن جب کہتے ہیں یعنی جانن، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یعنی حیتن خفیف الحرکہ، یعنی بالکل چھوٹا موٹا سانپ جو ہوتا ہے، یا سانپ کی جو یعنی وہ جو جلدی سے نظر بھی نہیں آتے ہیں۔ لفظ جان جو ہے وہ اپنا اس کے اندر کا معنی خود بتا رہا ہے کہ بالکل چھوٹے سانپ یا ہلکے پھلکے سانپ، باریک سانپ جس کے اندر یعنی بالکل پرتیلاپن ہوتا ہے، یہاں سے وہاں 2 منٹ میں نکل جاتے ہیں، چھوٹے موٹے سانپ جو ہوتے ہیں، تو اس طرح کے سانپ کے لیے جو ہے مطلب جان کا لفظ آتا ہے، جس کے اندر حرکت بہت زیادہ ہوتی ہے، تیزی بہت زیادہ ہوتی ہے اور جلدی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کے سانپ کے لیے جان کا لفظ آتا ہے۔ اور پھر ثعبان کہتے ہیں مطلب یہ کہ الکبیر من الحیات، جو بالکل جسے ہم اژدہا کہتے ہیں، کافی بھاری بھرکم، یعنی اس کی جو ضخامت ہے، اس کا جو جثہ ہے، اس کا جو یعنی اس کی لمبائی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی جو چوڑائی ہے، اژدہا ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کی شکل و صورت کیا ہوتی ہے، تو اس کا عرض اور اس کا طول ہر دو اعتبار سے جو ہے مطلب کافی لمبا سانپ اور کافی بڑا سانپ جو ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے مطلب ثعبان کا لفظ آتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ لفظ کہاں استعمال فرمایا اور یہ لفظ کہاں استعمال فرمایا، تو بعض مفسرین نے کہا کہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام جب اپنی عصا کو جو ہے مطلب ڈالتے، جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا، جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اور کہا کہ وہ القِ عصاک، تو کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تو کہا کہ آغاز میں وہ بالکل ہلکا پھلکا سانپ تھا، بالکل چھوٹے سائز کا، دبلا پتلا اور بالکل ہلکی پھلکی جو ہے حرکت، لیکن دھیرے دھیرے جب وہ اچھی طرح بڑا ہو جاتا ہے تب اس کے لیے ثعبان کہا گیا ہے۔ یہ ایک مفسرین کا ایک نقطہ نظر ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے یہ لفظ بھی استعمال فرمائے، یہ لفظ بھی استعمال فرمائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آغاز اور جو ہے مطلب اس کی جو آخری جو صورت ہوتی تھی، آخری جو شکل ہوتی تھی، کہا کہ وہ بتانے کے لیے جو ہے دو جدا جدا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں امام بغوی رحمہ اللہ نے بعض مفسرین نے قیل کہہ کر کے، یعنی اس میں آپ نے سابق کسی علماء کا آپ نے نام تو ذکر نہیں کیا ہے، لیکن آپ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں جان کا لفظ استعمال کیا، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ جو ہے وہ جب بالکل چھوٹا موٹا تھا، کہا کہ انہا کانت جان، یعنی انہا کانت فی الحرکہ فی خفت الحرکہ، انہا کانت فی خفت الحرکت کل جان، یہ لفظ آپ نے استعمال کیا، کہا کہ انہا کانت فی خفت الحرکت کل جان، یعنی جو چھوٹے موٹے سانپ جو ہوتے ہیں مطلب یہاں سے وہاں نکل جاتے ہیں، ہلکے پھلکے اٹھانے میں بھی مطلب جو ہے مطلب بہت ہلکے پھلکے ہوتے ہیں یا بہت پرتھلا پن ہوتا ہے اور تیزی سے ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، کہا کہ اس چیز کو بتانے کے لیے کہا کہ وہ الجان، یعنی وہ بالکل چھوٹے موٹے سانپ کی طرح ہیں، کہا کہ وہی فی جثتھا یعنی حیۃ عظیمہ، جب اگر اس کی پوری جسامت کی بات کرنا ہو، اس کی مطلب موٹاپے کی بات کرنا ہو، اس کی اگر لمبائی کی بات کرنا ہو، اس کے اندر کی جو دہشت ہوتی ہے اس کو بات کرنا ہو، تو اللہ رب العالمین نے ثعبان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے بعض مفسرین کا، یہ امام بغوی رحمہ اللہ نے کہی ہے۔ ایک سلسلے میں ایک معاصر عالم دین ہیں جو جامع ام القری کے غالباً استاذ ہیں، زیادہ تفصیلات مجھے نہیں معلوم ہیں، لیکن آپ کی کتاب میرے پاس ہے الحمدللہ، لیکن شخصی اعتبار سے جو ہے مطلب جو عالم دین ہیں، لیکن اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے یعنی استاذ التفسیر والقراءات، اس طرح سے لکھا ہوا ہے جامع ام القری کے، لیکن ہماری معلومات زیادہ جو ہے مصنف سے متعلق نہیں ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ آپ کی جو کتاب ہے وجہ النہار الکاشف عن معانی کلام الواحد القہار، یہ آپ کی کتاب ہے، تقریباً 500 صفحات پر کتاب ہے۔ یہ جو اس کتاب کے مصنف ہیں دکتر عبدالعزیز ابن علی الحربی، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے معاصر علماء میں سے، باحیات علماء میں سے ہیں، حفظہ اللہ تعالی۔ تو آپ کی جو کتاب ہے، آپ کی کتاب میں نہ وہ تفسیر ہے، نہ اس میں مطلب کوئی خاص اہتمام اس پہلو سے کیا گیا ہے کہ اس طرح کی آیاتوں میں مطلب یعنی تطبیق دینے کے لیے وغیرہ وغیرہ، بلکہ مطلب ایک عالم دین کا حاصل مطالعہ ہے، کبھی شرح الغریب، کبھی جو ہے مطلب اس طرح کی متشابہ آیات کو سامنے رکھ کر کے معنوی کیفیت کو بتانا، طرح طرح کی اس میں آپ کو تفنن مل جائیں گی، فنی اعتبار سے بہت ساری صورتیں مل جائیں گی آپ کی اس کتاب میں۔ وجہ النہار اس نام سے بہت معروف ہے یہ کتاب، 500 صفحات کے آس پاس ہے۔ اس میں آپ نے اس بات کو ذکر کیا جو مجھے واقعتاً بڑی پسند آئی، آپ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جان کا جو لفظ استعمال فرمائے ہیں وہ اس مقام پر فرمائے ہیں جہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے۔
دیکھو آپ سورۃ القصص کے آغاز میں بھی اور سورۃ النمل کے آغاز میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا، یعنی یعنی جب موسیٰ علیہ السلام بلایا گیا، کیا آیت کریمہ ہے، اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم۔ اس کے بعد دیکھو وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ۔ تو یہ جو جان کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ اس موقع پر جب موسیٰ علیہ السلام کو ابھی نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کے ہاتھ میں جو عصا تھی اسے ڈالنے کے لیے کہا گیا ہے، جب آپ نے ڈالا تو جو ہے مطلب وہ اس وقت کے لیے ایک سانپ کی شکل اختیار کر گئی تھی وہ عصا، اور موسیٰ علیہ السلام کو دکھانے کے لیے اتنی سی بات کافی تھی کہ جان ہو، ایک چھوٹا موٹا سانپ ہو، بس آپ کو اتنا معلوم ہو جائے کہ اس لاٹھی میں کیا کچھ ہے، سبحان اللہ، کہ دیکھو جو آپ نجی زندگی کے لیے جو آپ استعمال کرتے تھے، آپ نے اسے ڈالا، وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، اور ہزّا کے معنی بھی آتے ہیں یعنی ہلکی پھلکی حرکت سے، وَهُزِّ إِلَيْكَ جو اللہ تعالیٰ نے یعنی مریم علیہ السلام سے کہا تھا نا، وہ ایک ہلکی پھلکی مطلب حرکت کے لیے کہا جاتا ہے، تو کہا کہ جب سانپ کی جو حرکت تھی بالکل ہلکے پھلکے انداز میں، چھوٹا موٹا سانپ اور خفیف الحرکہ جسے کہتے ہیں، تو کہا کہ وہاں کے لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی سورۃ القصص کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے جان کا لفظ استعمال فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ مطلب بتا دیا گیا کہ دیکھو اس میں اللہ رب العالمین نے کیا کیا صلاحیتیں رکھی ہیں، اللہ کے حکم سے کیا کیا جو مطلب اس کی شکل و صورت آتی ہے، گویا کہ بس آپ کو بتا دینا مقصود تھا کہ یہ آپ کو جو ہے مطلب کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے سامنے ڈالنا ہو تو آپ میں جو ہے مطلب ایک طرح کی پکڑ ہونی چاہیے، اتقان ہونا چاہیے، خوف نہیں ہونا چاہیے، مطلب ایک طرح سے یعنی پوری یقین اور وثوق کے ساتھ آپ کو ڈالنا چاہیے۔ اب جو شکل اختیار کر گئی ہے وہ چیز وہ ہے سانپ، اور وہ کس طرح کا سانپ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جان، یعنی بس آپ کو بتا دیا گیا کہ دیکھو یہ سانپ کی شکل اختیار کر سکتا ہے اور سانپ کی شکل اختیار کر چکا ہے وغیرہ وغیرہ، ہلکی پھلکی حرکت کے ساتھ تاکہ آپ اٹھا لیں تو آپ کے لیے اٹھانے میں آسانی ہو گئی۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے فرعون کے سامنے جب آپ کی حاضری ہوئی، فرعون کو جب آپ نے اسلام کی دعوت دی اور فرعون کے سامنے جب آپ نے اللہ رب العالمین کا تعارف کروایا اور آپ نے کہا کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کے دین کو قبول کریں، اور یہ بھی کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے دیں، تو فرعون نے، جسے سورۃ الاعراف میں ہے، فرعون نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ جو ہے مطلب کوئی کرتب دکھا سکتے ہو، کوئی کرشمہ دکھا سکتے ہو، یا کوئی خرق عادت کوئی چیز دکھا سکتے ہو، اس کے اپنے زام میں، اس کے اپنے الفاظ میں ایسی کسی چیز کا اس نے مطالبہ کیا تھا۔ سورۃ الشعراء میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی پیشکش ہوئی تھی تو کہا تھا کہ قال اولو جئتک بشیء مبین قال فأت به ان كنت من الصادقین، اچھا میں کسی واضح کوئی ثبوت پیش کروں اپنی نبوت سے متعلق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید سے متعلق، تو کیا تم ایمان لے کر آ جاؤ گے؟ تو کہا کہ قال فأت به ان كنت من الصادقین فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین۔ فرعون کے سامنے جب اس کا ذکر ہوا تو اللہ رب العالمین نے ثعبان کا لفظ استعمال فرمائے۔ تو یہاں پر دکتور عبدالعزیز ابن علی الحربی حفظہ اللہ نے کہا کہ جہاں ضرورت تھی بس سانپ دکھانے کی موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ سانپ کی شکل اختیار کر جائے گی آپ کی عصا، تو وہاں پر ایک ہلکے پھلکے سانپ کو جو ہے مطلب وہ روپ اختیار کر گئی تھی وہ عصا، وہ آپ کے لیے کافی تھا۔ لیکن فرعون جو انا ربکم الاعلی یہ سمجھتا تھا اور یہ کہتا تھا، اور جو ہے مطلب ما علمت لکم من الہ غیری، کسی زمانے میں کہا تھا کہ جو ہے مطلب میں میرے علاوہ تمہارے لیے کوئی الہ کوئی معبود نہیں سمجھتا ہوں، اس طرح کا جو اسے غرہ تھا اور اس کے جو وزراء تھے، اس کے پاس جادوگروں کی جو کثرت تھی، جو نشہ اس کو تھا، ایسے میں اس کے دل میں دہشت بٹھانے کے لیے، اس کے وزراء کو ہلا کر رکھنے کے لیے وہاں پر جان کی ضرورت نہیں تھی، وہاں پر ثعبان کی ضرورت تھی۔ اللہ رب العالمین نے وہاں کے لیے ثعبان کا لفظ استعمال فرمائے، جس کی مطلب طول ایسا تھا، اس کی لمبائی ایسی تھی، اس کی جسامت جثہ اتنا قوی اور اتنا مضبوط اور اتنا موٹاپا اس کے اندر تھا کہ مطلب دیکھ کر کے ہی لوگ ڈر جائیں، گھبرا جائیں۔ تو دیکھو اللہ رب العالمین نے فرعون کے سامنے جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو وہاں پر عصا کے لیے اللہ رب العالمین نے ثعبان کہے، کیونکہ وہاں کے لیے وہی لفظ سب سے زیادہ مناسب، تاکہ اس کے دل میں دہشت پیدا ہو، تاکہ وہ ڈر جائے، خوف زدہ ہو جائے وہ، اور سمجھ لے کہ بھئی کوئی آسان سی چیز نہیں ہے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمائے، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو بس یہ بتانا مقصود تھا کہ آپ کی عصا دیکھو اب اس سانپ کی شکل بھی اختیار کر جائے گی، اور وہ ڈالے تو بس جان کا لفظ اللہ نے استعمال فرمائے، سب سے ہلکا پھلکا لفظ یہ بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے وہاں پر جان کا لفظ استعمال فرمائے کہ دیکھو چھوٹا موٹا سانپ اختیار کر گیا ہے، یہ بس یہ بتانے کے لیے کہ اس کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں۔ لیکن وہاں کے لیے اللہ رب العالمین ایک معجزاتی طور پر ایک بڑی چیز کی ضرورت تھی، تو وہاں پر ثعبان کا لفظ اللہ رب العالمین استعمال فرمائے۔
فرمائیں. جبکہ سورہ طٰہٰ میں بس ایک اسم جنس کہا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ قَالَ أَلْقِيهَا يَا مُوسَىٰ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. وہاں پر اللہ رب العالمین حیۃ کا لفظ استعمال فرمائیں. ایک سام بتانا مقصود ہے. وہ ثعبان تھا، وہ جان تھا، وہ کس طرح کا تھا قطع نظر بس وہ ثعبان تھا، بس وہ حیہ تھا، وہ سانپ ہے، وہ یہ بتانا وہاں پر مقصود ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں جو مناسب جو ہے جگہ ہے اس کے حساب سے اللہ رب العالمین نے الفاظ استعمال فرمائے. سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم. یہ واقعات اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اللہ رب العالمین کی ہر بات سچی ہے، ہر بات ٹھوس ہے، ہر بات صحیح ہے. تو بہرحال یہ اللہ رب العالمین کے کلام کو سمجھنے کے لیے الفاظ کو جاننا، الفاظ کے معانی سے واقف ہونا، پھر آیتوں میں جہاں وہ لفظ استعمال ہوا ہے، پھر کس قصے میں استعمال ہوا ہے اور کہاں استعمال ہوا ہے، اس سے مزید جو ہے مطلب جو یہ بھی ایک تدبر کی ایک شکل ہے، یہ بھی ایک تدبر کی صورت ہے جسے مفسرین پیش کرتے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں تدبر کرنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.